الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ جو بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور اعتکاف کرنا بھی چاہیے تو وہ مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور اپنا نام لکھوائیں، کنفرم کریں اور اپنی جگہ کا انتخاب کریں۔ خواتین کے لیے بھی اہتمام مسجد میں موجود ہے، تو اعتکاف کے حوالے سے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں آنے کے بعد ہر سال ہی اعتکاف کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ کل جمعے میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی، تو احباب اس کی طرف ضرور توجہ کریں۔ آج اللہ کی توفیق سے 20ویں پارے کے مضامین پر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قصص میں زیادہ تر قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی پیدائش کن حالات میں ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں پیدا کیا جب فرعون کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جو بھی بچہ مرد پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا، ان کی پرورش بھی کروائی اور ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے پرورش کروائی جو کہ بچوں کو ذبح اور قتل کیا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہی دودھ ان کو پلایا اور اس کا بندوبست فرمایا۔ یہ سارا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو دیکھا دو بندے جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور ایک فرعون یعنی قبطی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کے آدمی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی اور ایک ایسا گھونسا مارا، تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ قبطی آدمی مر گیا۔ یہ قتل عمد تھا۔ قتل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قتل وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایسے آلے کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے جس سے عام طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا جان بوجھ کر کسی شخص کو ایسے آلے کے ساتھ قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس آدمی کو، قتل کرنے والے قاتل کو، اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یا برا سا دیت لینے کے لیے تیار ہو جائے، یا برا سا اس کو معاف کر دیں۔ یہ قتل کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت قتل کی ہوتی ہے کہ قتل شبہ عمد، کہ ارادہ قتل کا ہے لیکن ہے ایسے آلے کے ساتھ جس کے ساتھ عام طور پہ قتل نہیں ہوتا۔ ارادہ قتل کا ہے لیکن ایسے آلے کے ساتھ، ایسی چیز کے ساتھ قتل کرنا جس کے ساتھ عام طور پہ قتل نہیں ہوتا، اس میں قصاص نہیں ہے، یعنی جان کے بدلے جان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر کیا ہے، دیت ہے، دیت ادا کرنی ہوگی 100 اونٹ، یہ دیت ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے قتل عمد، قتل کا ارادہ بھی نہیں ہے اور قتل ہو گیا، قتل کا ارادہ نہیں ہے، قتل ہو گیا۔ انسان وہ دیوار بنا رہا تھا، اینٹ گری، کسی کو لگی، وہ مر گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ارادہ نہیں تھا، بس یہ ارادہ تھا کہ اس کو تھوڑی سی پھنڈی لگا دی جائے، اس کو بھگا دیا جائے، یہ ارادہ تھا۔ اس کو ایک تھپڑ لگایا، تھپڑ سے عام طور پہ مرتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مارنے کا ارادہ تھا، وہ مر گیا۔ تو یہ قتل خطا کہتے ہیں اس کو، اس میں دیت لازم ہوتی ہے، یا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لونڈی آزاد کرنا ہوتی ہے، روزے رکھنے ہوتے ہیں 2 ماہ کے مسلسل۔ یہ قتل خطا کی یہ سزا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان نے یہ کام کروایا ہے اور شیطان کا کام دشمنی اور گمراہ کرنا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، فوراً اللہ سے معافی مانگی
اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور صبح ہوئی، وہی شخص کسی اور سے جھگڑ رہا تھا جس نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بڑا ظالم انسان ہے، پہلے میرے ہاتھ سے تو نے ایک قتل کروا دیا ہے، آج پھر تو جھگڑا کر رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی پکڑ لیا اور وہ کہنے لگا تو مجھے قتل کر دے گا جیسے تو نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے۔ تو ایک خیر خواہ انسان نے آ کر دوڑتے ہوئے دور کی بستی سے آیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ فرعون اور یہ سردار آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر چکے ہیں، آپ کو پکڑ کر قتل کرنا چاہتے ہیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں لہذا اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بستی کو چھوڑا، اللہ کے سپرد معاملہ کیا، تو مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین پہنچے اور دیکھا ایک کنواں ہے، آدمی اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا دو پردے با پردہ خواتین ہیں، انہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ پانی پلا رہے ہیں جبکہ تم دونوں پیچھے کھڑی ہو؟ تو کہا کہ یہ ہمیں پانی پلانے نہیں دیتے، ہم پانی تب پلاتی ہیں جب یہ پانی پلا کر اپنے جانوروں کو چلے جاتے ہیں، ہمارا جو باپ ہے وہ بڑا ہی بوڑھا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں کے جانوروں کو پانی نکال کر کنویں سے وہ پلا دیا اور درخت کے سائے کے نیچے جا بیٹھے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ پردیسی نے، مسافر نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں محتاج ہوں، اے اللہ اپنی خیر مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانا مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ کو جب پکارا جائے، اللہ سے جب مانگا جائے، اور نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہتا ہے اور پاک دامن بننا چاہتا ہے، اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو غنی بننا چاہتا ہے، لوگوں کے مال سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں۔ انسان گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مانگے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اللہ سے مانگے، اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے نکاح کرے، درست اور صحیح طریقے کا انتخاب کرے، اللہ ضرور آسانیاں پیدا فرماتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو یہ بچیاں جب گھر پہنچی، باپ کو بتایا سارا قصہ، تو باپ نے کہا ایک بیٹی جائے اور اس کو لے کر آئے۔ وہ عورت، اللہ فرماتے ہیں، بڑی حیا کی چال چلی۔ اللہ نے قرآن کا میں اس کا ذکر کر دیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ بڑی حیا کی چال چلتی ہوئی آگے کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، میرے ابا جان اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر سارا اپنا واقعہ بیان کیا۔ آگے سے ان بچیوں کا جو والد تھا، بعض کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے ہیں وہ شعیب نامی نیک سیرت انسان تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ اس نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو نجات دے دی، حوصلہ دیا، اور اس جو دل میں خوف تھا اس کو ختم کیا۔ یہ ہے کہ کوئی خوف میں ہے، پریشانی میں ہے، بجائے اس کی کہ اس کی پریشانی کو بڑھایا جائے، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک لڑکی کہنے لگی ابا جان آپ بہترین ان کو بدلہ دیں، اور سیدنا یہ شعیب نامی آدمی یا شعیب علیہ السلام نے کہا میں دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی کروں گا، اس کے بدلے میں آپ کو 8 سال میرے ہاں مزدوری کرنا ہوگی، اگر آپ 10 سال کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے اضافہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لوں گا، اور آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے۔
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مدت پوری کی، نکاح ہوا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام راستے میں راستہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اللہ نے آگے یہ قصہ ذکر کیا۔ اگر ہم اس قصے پر غور و فکر کرتے ہیں، بڑی تربیت کے پہلو ہیں، اولاد کی تربیت بڑی ضروری ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ان کی تربیت کے حوالے سے ان کے لباس شروع سے ہی، پیدائش سے ہی اسلامی اور دینی ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے، ابھی لباس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدھا لباس اس کو پہنا دیا، ہم سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ بڑی ہوتی ہے، ابھی تو اس کی کیا عمر ہے، پردہ کر لے گی، جوان ہوگی تو پردہ کر لے گی، اور ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ہم ان معاملات میں ان کو چھٹی دیتے ہیں۔ جب ان کی یہ عادت میں یہ چیز شامل نہیں، اچانک اس پر یہ پردہ یا دیگر پابندیاں لگتی ہیں تو وہ پھر بغاوت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بچے بگڑ جاتے ہیں، شروع سے ہی ان کی تربیت اور قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ، صحابیات کے واقعات اور صحابیات کی طرز کی زندگی گزارنا، یہ اپنی اولاد کی، بچیوں کی خاص طور پر شروع سے ہی تربیت کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں ذرا بھر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ ہمارے ہاں جو مخلوط تعلیم ہے، اس نظام سے ان کو بچانا یہ بے حد ضروری ہے، خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں، ان حالات میں، ان فتنوں کے دور میں اولاد کی تربیت یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قصہ ذکر کیا، ان کا طور پر جانا، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ کا نبوت اور رسالت سے نوازنا اور فرعون کی طرف دعوت کے لیے بھیجنا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی اور رسول بنایا جانا، یہ سارا قصہ ذکر کیا۔ اللہ نے آگے فرعون، حامان اور قارون ان کے واقعات ذکر کیے۔ قارون کا واقعہ ذکر کیا، بڑا مالدار تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کا تعلق تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چھوڑ کر فرعون کے ساتھ جا ملا تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے لشکروں پر بھاری ہوتی تھی۔ لوگ اسے کہتے تھے زمین میں فخر نہ کر، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو لوگوں کے ساتھ، تیرے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کی ہے، تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ ہوا یہ کہ یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ قارون نکلا، لوگ جو دنیا چاہتے تھے، مال چاہتے تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا ٹھاٹ باٹ ہے اس کے پاس بڑا مال ہے، یہ بڑا نصیبے والا آدمی ہے۔ اللہ نے ان کے سامنے، اور جو ایمان والے تھے، علم والے تھے، وہ کہنے لگے بربادی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ سے چاہو، مال اللہ سے مانگو۔ ایمان لانے والوں کو، عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے سامنے ہی اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور جو اس جیسا بننے کی خواہش کر رہے تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اگر ہمیں بھی اتنا مال مل جاتا، ہم بھی زمین میں بغاوت کرنے والے ہوتے، آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ اپنے لیے کس کو اسوہ نمونہ بنانا ہے؟ اہل ایمان کو، اس کے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر میرے پاس مال ہو میں بھی اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں گا، یہ خواہش۔ اس کے بعد قرآن کا علم ہے، میری اولاد کے پاس بھی قرآن کا علم ہونا چاہیے، رشک کرنا یہ جائز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت دی ہے۔ مال اللہ سے اس لیے مانگنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، غریبوں پر خرچ کروں، یتیموں پر خرچ کروں، مساجد بناؤں، مراکز بناؤں، ان کی ذمہ داری میں اٹھاؤں، میرے مال کو نیک سیرت انسان کھائیں، یہ ارادہ ہو، اللہ انسان کو مال عطا کر دیتے ہیں۔ جب ارادہ یہ ہو کہ میں بھی گناہ کروں گا، مال ہو تو فلاں کی طرح میں بھی ایسے ہی کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال نہ بھی دیں، اس کی نیت پر اس کو گناہ ضرور مل جاتا ہے۔
آدمیوں کی 4 قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ایک بندہ اللہ نے مال دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے وہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دین پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اور مال میں ایسے تصرف کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ ایک دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، مال نہیں دیا، اور اس کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی مال دے تو میں فلاں شخص کی طرح مال خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں۔ فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ ایک کے پاس مال اور علم دونوں ہیں، ایک کے پاس صرف علم ہے اور اس کی خواہش ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس کو نیت پر ان دونوں کو برابر ثواب ملا۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا، اور یہ مال میں غلط تصرف کرتا ہے، اس کو تو گناہ ملے گا۔ ایک وہ بندہ نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اگر یہ مال میرے پاس ہوتا نا تو میں بھی اس طرح کی عیاشیاں کرتا، یہ کام میں بھی کرتا۔ فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ قارون کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل کن لوگوں کو بنانا ہے، اور مال میں اللہ نے جو مال دیا یہ اللہ کا مال ہے، اور ہمارے پاس عارضی طور پر یہ ملکیت ہے، اور اس کو خرچ بھی ایسے کرنا ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت میں اہل ایمان کو جھنجھوڑا، کہا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ایمان لے آئے، اب ہماری آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ فرمایا آزمائشیں ہوں گی، اللہ دیکھتے ہیں کہ سچا کون ہے، منافق کون ہے، نمازی کون ہے، اور دکھلاوے کا نمازی کون ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کون کرنے والے حقیقی معنی میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اس کے مثال کے لیے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال سے کم 50 سال یعنی 950 سال تک اللہ کی زمین پر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ چند لوگ ایمان لائے، نیت درستی اور آزمائشیں ہی آزمائشیں سب کو سیدنا نوح علیہ السلام نے قبول کیا اور ان کو برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، کتنی آزمائشیں سیدنا ابراہیم پر آئیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک لوط علیہ السلام کا قصہ، ان کی قوم کی خرابی کا ذکر کیا اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون، حامان، قارون کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے ان سب کو پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، دنیا بھی تو گناہ کر رہی ہے۔ یہ قومیں گناہ کرتی تھی، اللہ پکڑتے تھے۔ کسی کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، کسی پر اللہ نے چیخ کو بھیج دیا، کسی کو اللہ نے غرق کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے مکڑی کا ذکر کیا۔ یہ مکڑی کا گھر یہ سب سے کمزور ترین گھر ہے، اور ان لوگوں کی مثال بھی ایسے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح۔ توحید پایدار ہوتی ہے جب شرک یہ ناپایدار ہونے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، نماز کا مقصد ذکر کیا، یہ فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر ایک جگہ پر ایمان بچانا، وہاں پر عزت بچانا، مال بچانا، وہاں نیک کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی، یہ کھیل و کود ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی نعمت ذکر کی، اللہ نے تمہیں امن دیا ہے،
سکون دیا ہے، ورنہ تمہارے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو اچک لیا جاتا ہے، ان کے مال کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں امن دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اس رمضان کے حقیقی معنی میں قدر کرنے والے بن جائیں، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، مسجد سے اپنا دل لگا لیں۔ اللہ نے امن دیا ہے، ورنہ یہ امن بدسکونی اور خوف و ہراس میں بھی بدل سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو کوشش کرتا ہے ہمارے راستے میں، کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں امن و امان عطا فرمائیں، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی اصلاح فرمائیں، وما توفیقی الا باللہ۔